بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کو ہنسا دینے والے 3 کام۔ حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 4، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 5، یقیناً دعا باز گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ نمبر 6، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 7، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 11، کوئی خیانت کرنے والا اور ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع ایک میدان حج میں، جب ننگے سر، ننگے پاؤں، گرد پڑا ہوا، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، نہ خوشبو اور نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کے گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت ہی تو پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی، تو خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ فرضیت کی شرائط۔ حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسلام۔ حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت تھی مگر مسلمان نے حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔ نمبر 2، دارالحرب۔ اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں ایک فرض ہے، تو اس پر تبھی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہیں۔ نمبر 3، بلاغت۔ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے۔ نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلاغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفلی حج گنا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 4، عقل۔ صرف عاقل پر ہی حج فرض ہوتا ہے، مجنون پر نہیں۔ نمبر 5، آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج گنا جائے گا۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک جہاد کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔
دوسرا موقع جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ توڑ کر آ رہے ہیں کہ صف اولا میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں گے اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہے کہ تہجد پڑھوں، اس نے بیوی کے منہ کے اوپر چینٹا مارا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس نے کہا کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لے، تہجد کا وقت ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ بارش تو نہیں آ گئی؟ خاوند نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت پڑھ لے، تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی، یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چینٹا مار دیا اور وہ ہڑبڑا کے اٹھا، تو یہ موقع بھی حق تعالیٰ کی ہنسی کا ہوتا ہے، چونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ اور رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہے، اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد زاہد ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھا ہے، میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ ذی الحجہ کی مقبول دن راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں میں سے کسی دن میں بھی بندے عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کو محبوب ہے۔ عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کا عمل ہر حاجت پوری، جو کوئی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اب گویا 3 باتیں ہوئیں، گھر سے نکلو تو توازی کی چال چلو، کال ہو تو سلامتی کا کلمہ ہو، برے کلمات نہ ہوں، جاہلانہ باتیں نہ ہوں، اور رات گزارو تنہائی میں جبکہ کسی انسان سے سابقہ نہیں تو سجود و قیام اور اللہ کے ذکر و اطاعت کرو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔